السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ پاکستان کے لیے یقیناً آنے والے چند گھنٹے اور اگلے 1 سے 2 روز بڑے اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ نہ صرف پاکستان خود بڑی بےتابی کے ساتھ ان مذاکرات کو ہوسٹ کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، بلکہ پوری دنیا بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کوشش میں پاکستان کامیاب ہو۔ لیکن دونوں فریقین جو کہ امریکہ اور ایران ہیں بظاہر اس میں ناراض نظر آتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایران کا جو بحری جہاز امریکہ نے پکڑا اور اس کے بعد جو پورا سینیریو کریٹ ہوا، اس کے بعد دونوں طرف ٹیمپریچر بڑی حد تک بڑھ گیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک اس میں ایران کی پوزیشن اپنی جگہ درست کرا دی جا سکتی ہے۔ ایک طرف ایران نے آبنائے ہرمز کو اپنی اجارہ داری تسلیم کروانے کا ایک طریقے سے نہ صرف پوری دنیا کو پیغام دیا ہے، بلکہ دوسری طرف امریکہ کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ریسنٹلی امریکہ کی طرف سے جو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ہے، اس کے بعد صورتحال بڑی ابتر ہو گئی ہے، اور خاص طور پر اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب دونوں فریقین کی طرف سے سیز فائر ہوا اور مذاکرات کے لیے ایک نشست بھی انہوں نے کر لی، اور اگلے مذاکرات میں توقع تھی کہ کسی حتمی اگریمنٹ کے اوپر پہنچا جا سکے گا۔ بار بار امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات کے لیے امریکی ٹیم نے روانہ ہونا ہے، جو کہ اب تک روانہ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران ابھی تک ان مذاکرات میں آنے کے لیے گو ہیڈ نہیں دے سکا، اور اس کی بڑی وجہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس جو مطالبات لائے گئے ہیں امریکہ کے، وہ ضرورت سے زیادہ ہیں۔ لیکن اب دیکھنا ہوگا آیا کہ دونوں فریقین کے لیے جو پاکستان کے ایفرٹس ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے سفارتی کوششیں ایک طرف تیز کی ہیں، دوسری طرف ہمارے وزیر اطلاعات عطا طارٹ صاحب ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، ٹائم فریم بھی بتا رہے ہیں کہ 22 اپریل کو صبح یہ جو ڈیڈ لائن ہے مذاکرات کے لیے، اور خاص طور پر سیز فائر کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت دونوں فریقین اس بات کے اوپر سوچ بچار ضرور کر رہے ہوں گے، لیکن ایران سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی ان کی طرف سے اس پر غور و غوص بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ نہ صرف چین کے صدر کا رابطہ ہوا ہے ایران میں، بلکہ اس کے علاوہ روسی وزیر خارجہ نے بھی رابطہ کیا ہے ایرانی وزیر خارجہ سے۔ لگتا یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی جو بڑی پاورز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ مذاکرات کی میز پر کسی نہ کسی طرح ایران اور امریکہ کو بٹھانے میں کامیاب ہوں۔ اسی پورے سینیریو کے اوپر اور پاکستان کا جو اس میں پورا ایفرٹ ہے، اس کے اوپر ذرا تفصیلی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں، سابق وزیر دفاع اور وزیر خارجہ بھی ہیں، خرم دستگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، یہ بتائیے گا کہ ڈیولپمنٹس تو بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں، اور ہر گزرتے لمحے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید چیزیں بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بدھ تک کسی قسم کی کسی ڈیل کے اوپر نہیں پہنچتے تو پھر جنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کوئی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، یا حقیقی معنوں میں وہ دھمکی کے بجائے صرف کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پریشر ٹیکٹک کے ذریعے ایران کو مجبور کیا جائے کہ مذاکرات کی میز پر آئے؟ جی، جو ابھی تک صدر ٹرمپ کا ریکارڈ ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ وہ دھمکیوں کو بطور مذاکرات کی دعوت کے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ان کی اپنی جو سیاسی مقبولیت ہے اس میں بہت کمی آئی ہے، اور لوگ سوال کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ جو امریکہ کا الحاق ہے یا الائنس ہے اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، اور جو وہاں معاشی کساد بازاری صرف پاکستان میں نہیں ہوئی، وہاں بھی امریکہ کے لوگ چیخ رہے ہیں کہ انہیں $4 سے $6 فی گیلن جو ہے وہ پیٹرول خریدنا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں پوسچرنگ ہے، کہ وہ کہیں بھی کمزور نظر نہ آئے، ان کے اوپر یہ کوئی الزام نہ لگائے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی سودا کر لیا یا وہ کمزور ثابت ہوئے۔ لیکن انہیں یہ بھی اندازہ فی الحال تو نہیں ہو رہا کہ ایران جسے وہ اپنا بہت کمزور سمجھتے ہیں، اس نے اس جنگ میں جو اس کا عام طور پہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ جی جو سو کالڈ کہتے ہیں جی اسٹریٹجک ریزیلینس ہے، لیکن ایران نے اسٹریٹجک ریزیلینس کو اس بات سے ثابت کیا ہے کہ جو 39 دن کی جنگ ہوئی اس میں دو کام نہیں ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو ریاست تھی وہ کسی بھی طرح اس میں ہمیں ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے، خرابی ہو، اور دوسرا ان کی اکانومی جو ہے اس میں بھی اس طرح کا پینک ہمیں نظر نہیں آیا، اکانومی بھی ان کی ہولڈ کی ہے۔ تو اس کی انہوں نے جو تیاری کی ہوئی تھی جنگ کی، اس کے نتیجے میں امریکہ کو وہ نتائج حاصل نہیں ہوئے، اور اب تو صرف یہی ہے جیسے کلاسک جنگ کی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک فیس سیونگ سلوشن ہے جو حاصل کرنا ہے۔ اور اب آج کے دن جب ہم اس پر بات کر رہے ہیں تو میری نظر میں تو جو
بارگن ہونا ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. پہلے شاید خیال یہ تھا کہ آبنہ ہرمز بمقابلہ معاشی پابندیاں، لیکن اب میرے خیال میں وہ جو معاشی پابندیاں ہیں ایران کی جو سچویشن کو دیکھتے ہوئے، اب اس کے اگینسٹ یہ ہوگا یا امریکہ کا مطالبہ یہ ہوگا کہ اگر معاشی پابندیاں ہٹانی ہیں تو پھر جو ایران کے پروکسیز ہیں مختلف ممالک میں ان سے ایران کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا ہوگا. دوسرا جو میرے خیال میں اب بارگین ہونے لگا ہے، جس طرف اب مذاکرات جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کا جو کنٹرول ہے اس کو کھولنے میں یا اس میں سے کوئی ٹول نہ چارج کرنے کے عوض کیا ایران جو ہے اپنے جو عرب ہمسائے ہیں ان سے یہ ڈیل کر سکتا ہے ایک امن کا، ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے اب ہمارے درمیان اس طرح کا تناؤ اور ٹینشن نہیں ہوگی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں کو ایگزسٹ کریں گے چاہے محبت نہ بھی ہو. تو یہ جو اب جو بارگیننگ کی صورتحال ہے اس میں جو تبدیلی آ رہی ہے. یہاں آخری بات جو نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر بھی جو اس کے اندر سیاسی ایک دراڑیں ہیں کہ عباس اراغچی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جب آبنہ ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تو ان کے اوپر بھی تنقید آئی ایران کے اندر سے. تو دونوں اطراف جو ہیں وہ سیاسی طور پہ آئی تھنک پہلے سے زیادہ نازک نظر آ رہی جیسے جیسے یہ معاملات وقت گزر رہا ہے، اور ان کے پاس پورا آپشن ہے کہ وہ بجائے اس کو لمبا کرنے کے انشاءاللہ اسلام آباد میں اس معاملے کو اگر کسی حتمی نتیجے تو نہیں لیکن کم از کم کسی سیز فائر ہے اس کو ایک طویل المدت تک لے جائیں تاکہ اس میں بھی اتنا سپیس ہو کہ آپس میں بات ہو کر ایک مستقل امن کی صورتحال ثابت ہو چکے. آخری سوال جو بہت سارے لوگ مجھ سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی آئی تھنک آؤٹ کم ہوگا، پاکستان کی جو سفارتی حیثیت ہے اور پاکستان کا جو ایک بہت ہی نازک لیکن مضبوط کردار رہا ہے، اب وہ مسلمہ طور پر دنیا میں اسٹیبلش ہوگی. لیکن یہ بھی فرمائے گا کہ ایک طرف امریکہ مذاکرات چاہتا ہے لیکن دوسری طرف بڑی سخت زبان بھی اور اقدامات بھی کر رہا ہے، اور امریکہ کے بعد اگر ایران کی طرف دیکھیں تو ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مذاکرات میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو ایسی سچویشن میں جب دونوں سائڈ سے اس قسم کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں تو پھر مذاکرات کے لیے کتنی ہوپ موجود ہے؟ جی میرے تو خیال میں یہ سچویشن ہو سکتی ہے، اور ایران کے سامنے دو سوال ہیں. ان کا جو الٹ ہے وہ امریکہ کے سامنے. ایران کے سامنے دو سوال ہیں اس وقت کہ اگر وہ اپنے اوپر جو سینکشنز ہٹوانے کے لیے اور پھر تیل کی جو فروخت ہے اس کو جاری کرنے کے لیے دنیا کا جو بینکنگ سسٹم ہے اس کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک دفعہ پھر، اور اپنے جو ان کے منجمد شدہ اثاثے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ایران کیا قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے سامنے یہ سوال. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آبنہ ہرمز پر اس نے اپنا جو کنٹرول ثابت کیا ہے اس جنگ میں، اس کے عوض کیا لینے کے لیے تیار ہے، کیا وہ what they want to extract and what they want to give up for these two issues. تو لہذا یہ جو ہے یہ ان کے سامنے ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں بہت زیادہ وقت ایران کے پاس بھی نہیں. اگرچہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو ہمیں اس بات کا بڑا ادراک ہے اور کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ایران کے اوپر کوئی بیرونی قرضہ نہیں ہے. they have no foreign debt. تو لہذا وہ ان کے پاس بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ اگر وہ بیرونی دنیا کا جو پورا سسٹم ہے بینکنگ کا اور ان کے اوپر سینکشن ہٹتی ہیں اور وہ دنیا کا حصہ بنتے ہیں تو وہ فوری طور پر ان کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی یعنی نہیں ہے، برڈن نہیں ہے، وزن نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فورن ڈیٹ پے کرنا ہے. ان کے تو اثاثے ہیں، وہ اثاثے اگر سو کالڈ انفریز ہوتے ہیں تو ایران فوری طور پر تیار ہوگا دنیا کے اندر اپنا جو معیشت کو بہتری کرنے کے لیے. لیکن پھر وہی سوال ہے کہ اس کے عوض وہ کیا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے آبنہ ہرمز کا ذکر کیا، اگر آبنہ ہرمز کی بندش برقرار رہتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے متبادل آپشنز کیا ہو سکتے ہیں آئل سپلائی کے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی جیسے پہلے بھی شارٹیج ہوا تو اس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں. آپ کے خیال میں پاکستان الٹرنیٹیو آپشنز کو کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے اور وہ کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ پاکستان میں حکومت کی دانش کی وجہ سے اور سعودی عرب کے تعاون کی وجہ سے تیل کا کوئی بحران الحمدللہ نہیں. تیل کی قیمت ضرور بڑھی ہے لیکن تیل کی کوئی شارٹیج پروڈیوس نہیں ہوئی
حالانکہ اب 7 ہفتے ہو گئے ہیں اس جنگ کو شروع ہوئے. جو اس کی کمی آئی ہے وہ گیس کی ہے، اور وہ گیس کی وجہ یہ ہے کہ گیس ہم قطر سے لیتے ہیں، اور سعودی عرب کے پاس تو انہوں نے پہلے سے بہت دیر پہلے ایک پائپ لائن بچھائی تھی، جسے مشرق سے مغرب تک کی پائپ لائن تھی. تو سعودی عرب تو ہمیں اس پائپ لائن کے ذریعے، مشرق سے ان کا تیل نکلتا ہے، لیکن اب اس پائپ لائن کے ذریعے اس کو جو ہے وہ جدہ والے ساحل پر لے کر آئے ہیں، اور اس کے ہم پاکستان کو سپلائی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ گیس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو اسی لیے ہمیں پچھلے ہفتے جب گیس کی کمی پیدا ہوئی تو لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا پڑا، کیونکہ 4800 میگا واٹ پاکستان کے گیس پہ چلتے ہیں، اور وہ بہت ہی ایڈوانسڈ ایفیشنٹ پلانٹ ہے، لیکن باہر ان کو گیس تو چاہیے. تو سمجھے 6 ہفتے تو پاکستان کے پاس اویلیبلٹی تھی، لیکن 7ویں ہفتے آ کے وہ بلاک ہوا. تو پاکستان کو یہ ایشو ہے. دوسرا، پاکستان دوسرے ایشوز میں بھی جو عرب ممالک کی ایکسپورٹس ہیں ان سے وہ لیتا ہے. تو اگر اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی تو، لیکن کم از کم جو مشرقی ساحل سے مغربی ساحل جانے کی ٹرانسپورٹ ہے، اس کی وجہ سے ان کی قیمتیں بڑھیں گی. اس میں جو پاکستان کے لیے سینسیٹیو کوموڈیٹیز ہیں وہ حیران کن ہے. مجھے بھی معلوم ہوا کہ ہم سارا پلاسٹک کا دانہ وہاں سے آتا ہے، جہاں سے بہت ساری پلاسٹک کی مصنوعات جو ہیں وہ پاکستان میں بنتی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کھاد کے اوپر ہم بہت ریلائنٹ ہیں. وہ کھاد بھی جو ہے وہ چونکہ ساری ادھر پیدا ہوتی ہے، تو چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی اس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کی وجہ سے. اور اسی لیے آپ کے ناظرین سے استدعا ہے کہ یہ آبنہ ہرمز کی جب ہم بات کرتے ہیں، امریکہ ایران، یہ صرف پاکستان اس سفارتکاری میں اپنی ساکھ کے لیے نہیں ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت حد تک اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آبنہ ہرمز کے کھولنے سے. تو ہمارا اپنا بھی ایک براہ راست انٹرسٹ ہے کہ یہ ایک جو تنازع ہے جلد از جلد ختم ہو، تاکہ پاکستان کو جو کی کروشل انپٹس ہیں، چاہے وہ گیس ہے، چاہے وہ پلاسٹک دانہ ہے، چاہے وہ کھاد ہے، اور تیل آف کورس، اس کی سپلائی نارملائز ہو، اور پاکستان میں قیمتیں جو ہیں وہ کسی کم درجے پر آ جائیں. لاسٹلی یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایران کی قیادت واضح طور پر انکار کر چکی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں بڑا مشکل ہو جائے گا ایران اور امریکہ کو مذاکرات کے لیے اکٹھا کرنا. آپ کے خیال میں اس میں چین اور خاص طور پر جو روس ہے، یہ ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو جہاز ایران کا پکڑا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، اس میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ اس میں چین کی طرف سے دیا گیا کچھ اکوپمنٹ تھا جس کے اوپر امریکہ کو اعتراض ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب بیک ڈور چینل کے اوپر ایران کا کردار کھل کر سامنے آیا ہے؟ چین کا کردار مسلمہ ہے، اور جب بھی کوئی رکاوٹ آئی ہے پاکستان کے پیچھے چین کھڑا ہے. اور چین نے، آپ کے ناظرین کو معلوم ہے کہ وقتاً فوقتاً چین کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایران لیڈرشپ سے بات کرتی ہے. انہوں نے اس ویکینڈ بھی بات کی ہے، اس کی بھی خبر آئی. تو چین جو ہے وہ پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے. جب پاکستان کسی سے کوئی بات کر رہا ہے تو دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو طویل المدتی اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ چائنا ہی ہے. یہ جو واقعہ ہوا اس ویکینڈ پہ، جب امریکہ نے ایک چین کے جہاز کے اوپر حملہ کیا، تو کہتے ہیں ہم نے ڈیمیج بھی کیا، اس کا نتیجہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ چین پچھلے 2 دن میں چین نے پہلے سے زیادہ کھل کر گفتگو اس تنازع پر کرنی شروع کی، کیونکہ براہ راست ان کے اوپر ایک اٹیک آیا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا جو تقاضا کر رہی ہے کہ یہ تنازع جلد سے جلد ختم ہو، کیونکہ صدر ٹرمپ کی جو انہوں نے ایک بلاکیڈ کو بلاکیڈ سے لڑانے کی جو ان کی حکمت عملی ہے، وہ بین الاقوامی ٹینشنز کو بڑھائے گی. اور جس کی طرف پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی بھی صورت یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے یہ پھیلنی نہیں چاہیے. یہ ایران عرب جنگ نہیں بننی چاہیے، یہ امریکہ چائنا جنگ نہیں بننی چاہیے. تو اس سے ارجنسی میں اور بھی اضافہ ہوا ہے کہ جلد از جلد اس معاملے کو نمٹائے، اور پاکستان اس لیے اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور چائنا کا اس میں کردار پچھلے اس 4 دنوں میں پہلے سے بڑھا ہے، زیادہ پبلک ہوا ہے، زیادہ ویزیبل ہوا ہے. رشیا اس معاملے میں کچھ دور رہا ہے، لیکن انہوں نے بھی جب آفر کی ہے کہ اگر ضرورت ہو تو وہ افزودہ یورونیم ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے، یعنی اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے، اس کو ہولڈ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ کہ چائنا کا رول جو ہے
جو پہلے صرف پاکستان کے ذریعے آپریٹ کر رہا تھا، پچھلے 4 دنوں میں کھلا ہے، اور یہ آئی تھنک ہم سب کے لیے ایک پریشانی کی بات ہے اگر یہ تنازع وسیع تر ہوتا ہے، تو وہ ساری جو کوشش پاکستان کر رہا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم تیسری جنگ عظیم سے پہلے ہی پیچھے ہٹ جائیں، تو پوری دنیا کے لیے، امن کے لیے اور معیشت کے لیے بہتر۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر دفاع، اور پاکستان ابھی تک ان تمام ایفرٹس میں مصروف ہے جو کہ بنیادی طور پر ان دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ہیں، لیکن اب دیکھنا ہوگا آیا کہ کس حد تک ایران کو کنونس کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے اوپر کچھ تفصیلی بات کریں گے ہمارے سابق سفارتکاروں سے کہ کیا واقعی ایران ابھی بھی ایسے پوائنٹ کے اوپر موجود ہے کہ بیک اینڈ پہ جا کر کہیں نہ کہیں بات چیت کے ذریعے ان کو ڈائلاگ کے لیے کنونس کیا جا سکے، یا پھر ہم کسی ڈیڈ اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سفارتکاری ایک ایسا اوزار ہے جس کا صحیح طریقے سے اگر استعمال ہو تو حالات یکسر بدل جاتے ہیں، اور پاکستان اس وقت جس بھرپور طریقے سے اپنی سفارتکاری کر رہا ہے، بہت امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں شاید ایران اور امریکہ کے درمیان کسی حد تک کوئی نرمی پیدا ہوگی، اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب دونوں ہی ممالک کی طرف سے بڑے سخت بیانات دیے جا رہے ہیں، لیکن سفارتی طور پر پاکستان آخری لمحے تک اپنی ایفرٹس ضرور کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ان مذاکرات میں اب مزید انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران کی بھی اس وقت اتنی ہی مجبوری ہے ان مذاکرات اور بات چیت کو آگے بڑھانا جتنی کہ امریکہ کی ہے۔ اس کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سفیر برائے ایران جاوید حسین صاحب۔ جاوید صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر فرمائیے گا کہ ابھی تک کی سچویشن تو بڑی انکلیئر ہے، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایران بڑا نان انٹرسٹڈ بیہیویئر شو کر رہا ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ نے بھی جو ریڈیو انٹرویو دیا کچھ وقت پہلے، اس میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ خود بھی کوئی اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن وہ چاہیں گے کہ ایران مذاکرات کی میز پر آئے۔ آپ کے خیال میں دونوں پارٹیز میں ایکچولی انٹرسٹڈ کون ہے مذاکرات کرنے کے لیے؟ امریکہ کی پوزیشن اس وقت یہ ہے جو ٹرمپ صاحب نے اپنے لیٹسٹ انٹرویو میں بھی دہرائی ہے کہ وہ نیول بلاکیڈ کو بھی لفٹ نہیں کریں گے، اور سیز فائر کو بھی وہ یعنی جو واشنگٹن ٹائم ہے وینسڈے ایوننگ اس سے آگے نہیں بڑھائیں گے، اور اس کے دوران ہی وہ چاہتے ہیں کہ ایرانی ڈیلیگیشن اسلام آباد آ جائے اور کوئی ڈیل ہو جائے، جبکہ ایرانی پوزیشن یہ ہے کہ نیول بلاکیڈ لفٹ کیا جائے، اور صاف ظاہر ہے کہ پھر اگر وہ لفٹ ہوگا تو میرا خیال میں چونکہ لیبنان میں بھی سیز فائر ہو چکی ہے تو ایران بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے گا، اور اس کے بعد پھر ان کا مقصد ہے کہ وہ ایک برابری کے لیول پہ جو ہے وہ ایران اور یو ایس کے دوران بات چیت کا آغاز ہو دوبارہ۔ اب اس میں جو میڈیٹرز ہیں، جو پاکستان جو میڈیشن کا رول پلے کر رہا ہے، اور میں نے سنی ہیں خبریں کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایران کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو کی ہے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی ان کی گفتگو ہوئی ہے، تو ان کو ایک بڑی اسکلفل طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ یہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان جو ہے ایک ایسی کوئی پرپوزل کر سکتا ہے کہ جس سے یہ ہو سکتا ہے دونوں سائڈ جس پہ ایگری ہو جائیں، وہ یہ ہے کہ بیک وقت جو ہے وہ امریکہ اپنا نیول بلاکیج لفٹ کر دے، اور جو ایران ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے، اور جبکہ لیبنان میں اور دوسری جگہوں پہ سیز فائر کو کنٹینیو کیا جائے، اور اس کے ساتھ پھر مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جائے۔ اب اس میں پاکستان کو ایک اپنی طرف سے پرپوزل میرے خیال میں دونوں ممالک کو دینی چاہیے، ایران کو بھی اور یو ایس کو بھی، اور پھر توقع کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے دونوں ممالک اس پہ آمادہ ہو جائیں۔ ایران وہ جو اس کی پوزیشن میں ایک جو مضبوطی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ان سے انکنڈیشنل سرنڈر کا مطالبہ کر رہے ہیں مذاکرات سے پہلے ہی تقریباً، اور اس طرح سے وہ مذاکرات کے پروسیس کو ڈیل کر رہے ہیں جیسے انہوں نے ایک ملٹری وکٹری اچیو کر لی ہے، اور اب ایران کو ان کے سامنے سرنڈر کر کے ہتھیار ڈال دینے ہیں، اور وہ ان کی مرضی کے مطابق وہ ڈیل پہ سائن کر دیں گے، اور پھر جنگ بندی ہو جائے گی۔ اس قسم کی سوچ جو ہے وہ ایران کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جاوید صاحب یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی سر کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے بیک وقت یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو امریکی صدر نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ڈیل نہیں ہوگی تب تک ایران کی جو بحری ناکہ بندی ہے وہ بند نہیں کریں گے۔ تو سر آپ کے خیال میں ایران کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بحری ناکہ بندی کیوں کی ہے؟
تو پھر یہ کیسے ایک مطلب انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی جب وہ پہلے سے ہی ذہن بنا کر بیٹھ گئے کہ یہ سچویشن ہو سکتی ہے؟ اس میں تھرڈ پارٹی کا کتنا کردار ہو سکتا ہے اس سچویشن کو ٹھیک کرنے میں؟ جی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا جی جی پاکستان کے لیے اس وقت بہت عمدہ موقع ہے کہ وہ ایز میڈیٹر، جس کو ایران بھی ایک میڈیٹر ایکسیپٹ کرتا ہے اور امریکہ بھی کرتا ہے، ایز میڈیٹر ہمیں پرپوزل کرنی چاہیے کہ جس میں دونوں سائڈز کے توقعات اور جو اسینشیل انٹرسٹ ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. تو جو ایران کی ڈیمانڈ ہے کہ نیول بلاکیج لفٹ کیا جائے، وہ بھی ایک بالکل جائز قسم کا مطالبہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ چونکہ لیبنان میں اب سیز فائر ہے تو اس لیے جو اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران نے کلوز کیا ہوا ہے وہ بھی کلوجر ختم ہو کے اس کو عام نیویگیشن کے لیے کھول دیا جائے، تو یہ بھی ایک جائز مطالبہ ہے. تو دونوں چیزوں کو بجائے سے کہ ایک شرط لگائی جائے دوسرے سے کہ تم پہلے یہ کرو اور میں بعد میں دوسرا کام کروں گا، پاکستان کو پرپوزل یہ کرنی چاہیے کہ دونوں ممالک بیک وقت کوئی ٹائم فکس کر دیا جائے، دونوں یہ کام کر دیں کہ نیول بلاکیج ول بی لفٹیڈ، اور سائملٹینیسلی جو اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران نے کلوجر اس کو کلوز کیا ہوا وہ بھی اس کو اوپن کر دیا جائے گا اور وہ ٹائم کو فکس کر دیا جائے، اور اس میں اس کے مطابق اگر عمل ہو جائے تو دونوں کی جو ایک پری کنڈیشنز ہیں مذاکرات کے عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے وہ پوری ہو جائیں گی، اور پھر مذاکرات کا عمل اسلام آباد میں شروع ہو سکتا ہے. اچھا سر، آپ خود بھی ایران میں سرو کرتے رہے ہیں، آپ کے خیال میں اگر ان کے مائنڈ سیٹ کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، ان کے طریقہ کار کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، تو ایک تو آپ کی کیا رائے ہے کہ امریکہ نے بڑا ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ وہ جنگ میں کتنا پورلی پرفارم کریں گے اس سے ہٹ کر انہوں نے پرفارم کیا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیل نہیں ہو پاتی ہے تو پھر آپ کیا حالات کدھر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں امریکہ، اسرائیل اور پھر ایران کے بیچ میں؟ ایک تو بالکل آپ نے بات ٹھیک کہی ہے کہ امریکہ نے بڑی سیریس انڈر پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت سیریس مس کیلکولیشن کی ایران کے ساتھ ڈیل کرنے میں. ان کا خیال یہ تھا کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو اگر ختم کر دیا جائے، جو انہوں نے کیا اپنے 28 فروری کے حملے میں، اور اس کے بعد ایرانی عوام جو ہے اس موجودہ حکومت کے خلاف ایران میں کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں پہ حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، اور امریکہ اور اسرائیل کی پسند کی حکومت وہاں برسر اقتدار آ جائے گی، اور پھر امریکہ کے لیے یعنی مطلب ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی. انہوں نے بڑی سیریس مس کیلکولیشن کی ہے امریکہ نے، اور ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس سے ان کے جو نتائج وہ توقع کر رہے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. ایران کی نیوکلیئر اور جو میسائل کیپیبلٹیز ہیں ان کو تو انہوں نے ڈیگریڈ کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ایران کی حکومت اور عوام کے حوصلے پست نہیں ہوئے، اور وہ اب بجائے اس کے کہ وہ امریکہ کی ٹرمز پہ اپنا سرنڈر کر دیں اور ان کے سامنے ان کی من مانی جو بھی ان کی شرائط اس کو قبول کر لیں، اس حملے جو 28 فروری کو بالکل ایک انلیگل اور انلیجیٹیمیٹ اننیسیسری اٹیک جو امریکہ اور اسرائیل نے کیا ایران پہ جبکہ مذاکرات کا عمل جاری تھا، اس نے ایرانی حکومت اور عوام کو متحد کر دیا. اور اس صورت میں چاند ایک حملے کرنے سے، ایئر اسٹرائک کرنے سے صورتحال آن دا گراؤنڈ ہے ایران میں بدلنے نہیں لگی، اور امریکہ خود انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور یہاں امریکہ میں بھی ڈومیسٹک جو ہے کافی اپوزیشن ہے بڑھ رہی ہے، کیونکہ اب سب لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے یہ 28 فروری کے حملے کر کے ایک بہت سیریس غلطی کا ارتکاب کیا ہے. اب یہ توقع کرنی چاہیے کہ اگر ان کو کوئی آف ریمپ مل جائے، یعنی جس اونچی سیڑھی پہ چڑھ گئے ہیں اس سے ان کو اترنے کے لیے سیڑھی پرووائڈ کر دی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو رول بلکہ اس وقت پاکستان بڑی خوبی سے پلے کر رہا ہے، اگر ہم ان کو ایسے فیسیلیٹیٹ کریں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی ایکسٹریم شرائط سے ایک مڈل گراؤنڈ پہ آنے کے لیے تیار ہوں، اور ایران بھی اگر اس کو ایک ایسی سیٹلمنٹ کا توقع ہو جو ان کی ڈگنیٹی، نیشنل ڈگنیٹی اور آنر کو برقرار رکھے گی اور اس کی سیف گارڈ کرے گی، تو ہو سکتا ہے ایران بھی پھر اس قسم کی ڈیل کے لیے تیار ہو جائے. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی انالیسس. جاوید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایران میں بحیثیت سفیر بھی خدمات انجام دیتے رہے ہیں، سابق سفیر بھی ہیں، اور یقیناً پاکستان کے لیے بڑا کروشل ٹائم ہے. یہ بات کر رہے تھے کہ تھرسڈے کی شام تک امریکی ٹائم کے وقت کے مطابق یہ معاہدہ جو ہے سیز فائر کا ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف عطا تارڑ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ 22 اپریل کی صبح تقریباً 4:45 کے قریب یہ وقت ختم ہو جائے گا. تو ابھی بھی ایک کنفیوژن کی فضا تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
کہا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر اس مذاکرات کے ماحول کے لیے کل یعنی کہ بدھ سے لے کے جمعرات تک کا جو ٹائم ہے وہ بڑا اہم ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں رات گئے یا صبح بدھ کے روز کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ایک مختصر وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آبنائے ہرمز کی جو بندش ہے اس میں کس حد تک امریکہ یا ایران اپنے اپنے طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک بحری جہاز کو پکڑنے کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس مسئلے نے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مرتبہ پھر ایک بہت بڑا کانفلکٹ پیدا کر لیا ہے۔ اسی کے اوپر کچھ مزید تجزیہ لیں گے ایک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی پازیٹیو اسپیکٹ کے اوپر خبر یہ رہی کہ سعودی عرب کی طرف سے مزید $1 ارب پاکستان کو موصول ہو گئے۔ ایک طرف ہم متحدہ عرب امارات کا قرضہ اتارنے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں اور دوسرا کچھ معیشت کو بھی استحکام مل رہا ہے۔ دوسری طرف IMF بھی کچھ نئی شرائط کے ساتھ آگے پروسیڈ کر رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی پاکستان بہت سے محاذوں کے اوپر بہتر پرفارم کر رہا ہے، لیکن ایک بڑا مسئلہ جو کہ شاید ایک بڑی کامیابی کی صورت میں بھی پاکستان کے حق میں آ سکتا ہے وہ ہے ان مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت۔ ابھی تک دیکھا جائے تو پاکستان بڑا پرو ایکٹیولی کام تو کر رہا ہے، لیکن ٹل دا ٹائم ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک صورتحال کچھ واضح نظر نہیں آتی ہے۔ امریکی صدر بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ہم جنگ کی طرف جا سکتے ہیں، اور دوسرا ایران کی طرف سے بھی کچھ اس قسم کا بیہیویئر ہے جس میں نان انٹرسٹڈ ہونا بڑا صاف نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں ناراضگی کی حد تک ہیں یا پھر واقعی اگلے کچھ گھنٹوں میں کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ عطا تارڑ صاحب ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ 4:50 تک غالباً پاکستانی وقت کے مطابق صبح کو یہ ٹائم فریم جو ہے جس میں جنگ بندی کا ایک ٹائم فریم رکھا گیا تھا 22 اپریل کو، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اشارہ کرتی ہیں کہ دونوں پارٹیز کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے راغب ہوں۔ ان تمام پوری اس سچویشن کے اوپر بات کریں گے اور کچھ ہم تجزیہ بھی لیں گے ساتھ میں جو اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا اسپیکٹ ہو سکتے ہیں اگر جنگ بندی نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر سعید مناز صاحب۔ سر بہت شکریہ مناز صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے تو سر بتائیے گا کوئی کامنٹ کہ آپ کے خیال میں سچویشن اور اسلام آباد کا ماحول جو ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ ہم تو بھرپور طریقے سے تیار ہیں لیکن دونوں فریقین اس طرح تیار نہیں ہیں۔ ہر ایک دن کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی وفد پہنچ رہا ہے اور ایران سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن آپ کا اپنا تجزیہ کیا کہتا ہے سر کہ باقی ایران اور امریکہ کے مذاکرات اس ہفتے کے اختتام تک آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جہاں تک پاکستان اور اسلام آباد میں خاص کر کے جو تیاریوں کا عالم ہے، اس سے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، دونوں سائڈز اس میں حصہ لیں گی۔ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس وقت کہ کس ٹیئر آف لیڈرشپ کو جو ہے وہ یہاں پر آنا ہوگا اور وہ آ کے بیٹھ کے بات کریں گے۔ اگر کوئی تیسرا فریق اس کے اندر ہے، فریق کا لفظ تھوڑا ٹھیک نہیں ہوگا، اگر تیسرا جو ایسا ملک ہے جس کو ان دونوں ممالک کے جتنے ایکشنز ہیں یا جتنے یہ بات چیت کر رہے ہیں، چاہے وہ تھرو سوشل میڈیا کر رہے ہیں یا بیک ڈور پہ بات چیت کر رہے ہیں، اس میں تیسرا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے کہ جس کو اچھی طرح سے اندرونی طور پہ معلوم ہے کہ دونوں کی کیا ریڈ لائنز ہیں اور دونوں کے کیا ارادے ہیں۔ اب جب ارادوں کا پتہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پازیٹیوٹی کی طرف ہے۔ اسی لیے اسلام آباد کو آلموسٹ لائک بالکل انہوں نے ایکسٹینڈڈ جو بنا دیا ہے، اس کا جو ریڈ زون ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا، تو پوری تیاری سے پاکستان موجود ہے اور پوری طریقے سے اسی طرح سہولت کاری کر۔ لیکن بات یہ ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں جب اب بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے پچھلے 2 ہفتے کے دوران دیکھا کہ جب ان کی سیز فائر چل رہی تھی تو کچھ بہت حوصلہ افزا ٹائپ چیزیں سامنے نہیں آئیں اور دونوں نے جو ہے وہ اس کو خاصا جو ہے اس کو میرے خیال میں ڈینٹ ڈالا ہے۔ آپ صبح کے وقت پروگرام کرتے ہیں تو آپ آپٹیمزم کے لینس سے سچویشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، رات میں جب بیٹھتے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہوتی ہے تو آپ اس کو پیسمزم کی لینس سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں نہ ہمیں کوئی اتنا آپٹیمسٹ ہونا چاہیے اور نہ ہی اتنا پیسمسٹ ہونا چاہیے، اس کو ہم ریئلٹی بیسڈ لینس جو ہے اس کے ذریعے دیکھنا چاہیے، کیونکہ دونوں ممالک جتنی بھی ہارڈ لائن پوزیشنز لے رہے ہیں وہ پرائمریلی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو سنانے اور دکھانے کے لیے لے رہے ہیں۔ امریکنز کبھی بھی نہیں چاہتے جہاں پہ مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں یا اب تو امپیچمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے تو وہ اس طرح کا کوئی تاثر پریزیڈنٹ ٹرمپ دیں کہ جس میں ان کی اتھارٹی یا فور دیٹ میٹر امریکن کا جو اسٹیچر ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا نظر آئے، تو وہ مزید نوشتہ دیوار اسٹرانگ ہو جائے گا، پکے رنگ سے لکھا جائے گا کہ اگر نومبر سے پہلے امپیچمنٹ بھی ہو سکتی تو اس تاثر کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ جو اس نے فتوحات یا جو اس نے ایک کامیابی حاصل کی ہے میدان جنگ میں وہ یہ کوئی تاثر دے دے اپنی عوام کے لیے کہ جو ہے وہ اپنے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اس کو ہار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں
وہ چاند مانگ رہے ہیں اس وقت، دونوں ممالک چاند مانگ رہے ہیں، बिल्कुल لیکن وہ बिल्कुल چاند اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں آپ کو دینا چاہ رہے، جیسے हाँ میں نے پہلے آپ کو हम्म بتایا، وہ 100 مانگیں گے تو 70-80 ملے گا، اگر اچھا، 70-80 لیکن مناز صاحب مانگیں سر گے تو معذرت آپ کی 70 بات کاٹ رہی ہوں، لیکن آپ نے بڑا انٹرسٹنگلی اس کو تشبیہ دی ہے سر. آپ کے خیال میں ایران نے تو کھل کر کہہ دیا کہ جی امریکہ بہت ہی زیادہ ڈیمانڈز کر رہا ہے، لیکن امریکہ نے اب تک یہ بات نہیں کھولی ہے کہ جی ایران کی ایکچولی ڈیمانڈز کیا ہیں اور کیا وہ زیادہ مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایران کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، لیکن شاید امریکہ تھوڑا سا چاہ رہا ہے کہ اپنی کامیابی کی جو ایک وہ وکٹری ہے وہ اس کو شو کر سکے دنیا کو. آپ کے خیال میں کون زیادہ اس وقت ڈیفینسو پوزیشن میں ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو ایران نے تو کہہ دیا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مذاکرات کی، لیکن ٹیکنیکلی آپ کو کیا لگتا ہے واقعی ان کو ضرورت نہیں ہے ڈائیلاگ کرنے کی؟ میرے خیال میں تو دونوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر میں ریلیٹیو ٹرمز کے اندر بات کروں تو امریکنز کو زیادہ ہے. وہ اپنے علاقوں سے دور بیٹھے ہوئے، دو ان کے پاس فلوٹنگ پلیٹ فارمز ہیں، جو ہے وہ ابراہم لنکن اور یہ دوسرے جو ان کے جو فلیٹس ہیں، یہ ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، لیکن وہ دور ہیں اپنے مین لینڈ سے. سیکنڈلی ان کے جتنے اتحادی تھے، اسپیشلی جو نیٹو کے یورپین یونین ممالک، وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں. جس طرح سے تجارتی معاہدے کو معطل کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے یورپین یونین کی جانب سے، جو اسرائیل میں ہو رہا ہے، وہ بھی ان کے لیے الارمنگ ہے. سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ رشینز اور چائنیز ان کو بلیڈ کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہر طرح سے، مورلی بھی، پولیٹیکلی بھی، ڈپلومیٹکلی اور ملٹریلی تو بلیڈ کر رہے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا بھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے سینکڑوں سولجرز جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے یہاں پہ مشرق وسطی میں کوئی 13 جو ان کے بیسز ہیں، تو قطر، سعودی عربیہ، کویت نے تو اب کھل کے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو زیادہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے، اور وہ ان کو شاید مزید وہ اپنی سیکیورٹی کو آؤٹ سورس نہیں کریں گے امریکنز کو. تو لہٰذا خاصی جو گمبھیر سچویشن ہے امریکنز کے لیے، لیکن وہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ سوچ نہیں رہے. لیکن ایرانینز بھی چاہ رہے ہیں، امریکنز بھی چاہ رہے ہیں. آپ آپٹیمسٹ ہی رہیے، میرے حساب سے 80% چانسز ہیں کہ یہ سیز فائر پرولونگ ہو جائے گی، اور ہائیسٹ لیول کے اوپر امریکنز اور ایرانینز انگیج کریں گے. کیونکہ اب اندر بھی ڈومیسٹک لیول کے اوپر بھی، امریکن کے اندر بھی اور ایران کے اندر بھی کہیں کہیں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ ضرور نیگوسیشن میں جائیں. ایران کے اندر دو طرح کی اس وقت جو ہے وہ گروپس ہیں، جو ایک تو ہارڈ لائنر ہے IRGC والے، وہ کہتے ہیں یہ بات نہیں کرنے، ہم لڑائی کرنی. اور کچھ ہیں عراقچی صاحب جیسے، باقر صاحب جیسے، جو کہتے ہیں نہیں ہمیں ڈائیلاگ بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد وار کے لیے میں تیار رہنا چاہیے. تو لیٹ سی کہ اس وقت ہاکس جو ہیں وہ زیادہ پریویل کرتے ہیں ڈوز. لیکن اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھیں تو صبح کے ٹائم ان کے ہاتھ میں ڈو ہوتی ہے، اور شام میں ان کے جو موقع وہ بن جاتا ہے، کلینچ فیس ہو جاتی ہے ہاں. ان کی. اچھا مناز یہ صاحب، سب لیکن چیزیں سر یہ تو سمجھ آ گیا، سچویشن تھوڑی سی بدل رہی ہے ہر گزرتے لمحے. لیکن سر جس طرح اب ایرانی پریزیڈنٹ کو اپروچ کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے بھی، اور چینی صدر بھی غالباً انہوں نے سعودی جو فرما رواں ہیں شاہ سلمان صاحب، ان سے رابطہ کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ کچھ کھٹائی میں پڑ تو رہا ہے. لیکن آپ کے خیال میں جو بیرونی قوتیں ہیں، ان کی انٹرفیرنس سے آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کو تو چلیں آپ اس طرح امریکہ کی مجبوری ہے، لیکن ایران کو بھی ڈائیلاگ کی ٹیبل میں لانے میں کچھ کردار ہوگا؟ کیونکہ آبنائے ہرمز میں جو شپ پکڑی گئی تھی ایران کی، اس کے اوپر ایک الزام یہ بھی تھا کہ جی اس میں چائنا کا کچھ اکوپمنٹ ہے انٹیلیجنس کا جو کہ موجود تھا. اس حوالے سے آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ڈول ٹیکنالوجی ہوتی ہے، وہ ویپنز کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، دوسری جو ہے پرپزز کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. اگر اب میں نے ایک پیچکس ہے تو پیچکس سے آپ بوم کا بھی نٹ ٹائٹ کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے کوئی ایک سمپل مشین کا بھی نٹ ٹائٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ان کے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑے سرکاسٹک ہوئے، انہوں نے کہا اس میں گفٹس تھے جو ہے وہ چائنیز کی جانب سے جو ہے ایران کے لیے. تو اب ڈول پرپز چیزوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ویپنز جو ہے وہ سپلائی کریں. اس پہ ایران نے پہلے بھی پوزیشن لی تھی اب سے 6 روز پہلے، کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے الزام لگایا تھا کہ چائنیز جو ہے وہ ہتھیار دے رہے ہیں ایران کو، اس کا سخت ریپرڈل کیا تھا. اور جب کل چائنا سے آنے والی شپ کو روکا ہے انہوں نے، اور جو ہائی جیکنگ آف دا شپ کی انہوں نے، میں تو کہوں گا وہ جو ہوئی ہے، تو اس پہ بھی ایران کو چائنا کو خاصا اس پہ اعتراض تھا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ MBS سے بھی بات کر رہے ہیں اور چائنیز ایران سے بھی بات کر رہے ہیں. نا ہائی سی کے اوپر، جب بلو سی یا ہائی سی جو ہے یہ اوپن سی کے اندر اس طرح کی طاقتیں ایکسرسائز کرتی ہیں سیکیورٹی کو لے کے، اس کی مثال پریسیڈنس جو ہے وہ ماضی میں چائنیز کی جانب سے بھی ہے، جب انہوں نے کچھ جہازوں کو چیک کیا تھا جو تائیوان جا رہے تھے. تو لہٰذا دو کے یونائیٹڈ نیشنز کنونشن آن لا آف سی جو ہے وہ کلاس جو ہے
वो इसको प्रोहिबिट करता है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि मैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा हूं, तो उसमें आर्टिकल 51 यूएन चार्टर को बीच में ले आते हैं, जो चाइनीज ने भी माजी में किया है। और इस वक्त अगर देखें तो अगर अमेरिकन ने किया तो वो भी इसके पीछे हेज पे हैंड कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने मेंबरान हैं उनको बैठ के बात करनी चाहिए, और जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर उनके सेक्रेटरी जनरल हैं उनको एक डिप्लोमेटिक प्रेशर को डेवलप करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन और नेटो के जो उनके पुराने अभी भी इत्तेहादी हैं, लेकिन पुराने इसलिए कह रहा हूं कि उनके साथ नहीं खड़े हुए, उनको भी प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो मुतमईन करना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा है, मुझे कोई जल्दी नहीं है ईरान के साथ डायलॉग में जाने की या फॉर दैट मैटर एक्सटेंड करने की। वो बेसिकली पनिश करना चाह रहा है यूरोपियन यूनियन के ममालिक को जो उसके साथ खड़े न हुए, वो नेटो के ममालिक को पनिश करना चाह रहा है। वो जो मशरिक वस्ता के ममालिक जो कि उसकी बात कर रहे हैं कि हम आपके साथ मजीद सिक्योरिटी के लिए नहीं चल सकते और वो इनकी जंग में नहीं कूदे, उनको पनिश करना चाह रहे हैं। ईरान को तो पनिश कर ही रहे। तो लिहाजा इसी तरह से 80% ऑफ दी जो सप्लाई चेन है एनर्जी की चाइना की, वो भी अब नए हमस से गुजरती है, तो वो चाइना को भी पनिश करना चाह रहा है। अच्छा लेकिन सर, हैविंग सेड ऑल दिस, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने प्रेशर को सस्टेन कर पाएगा। आई एम बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कोई ना कोई ट्वीट या एक्स अकाउंट के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जल्दी आज रात को जब वहां सुबह होगी तो वो लाजमी आ जाएगी, जिसमें वो थैंक यू बोलते हुए नजर आएंगे दोबारा पाकिस्तान को भी और ईरान को भी, बिकॉज वो भी इतना सस्टेन नहीं कर सकते हैं। और पूरी दुनिया से प्रेशर है, वो पूरी दुनिया के प्रेशर को तो शायद वो सबसाइड कर दें, लेकिन जो डोमेस्टिक प्रेशर जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो एक अनप्रेसिडेंटेड रेशियो से ऊपर जा रही है, मेरे ख्याल में वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो जो ईरान के साथ लाजमी टेबल के ऊपर आएंगे। जैसे ही उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आती है या ब्लॉकेट को खोलने की ऑफर उनकी तरफ से आती है, आई एम श्योर कि जो पाकिस्तान की बात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की पेजेश्कियान साहब से, हम उनको मनाने में कामयाब हो जाएंगे कि आप भी ब्लॉकेट को उठा लें बगैर किसी कंडीशन के, तो दोबारा चीजें गुडी गुडी हो जाएंगी। तो लिहाजा वेट फॉर दैट जो है वो एक्स अकाउंट पे प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट, जो कि मैं समझता हूँ इज वेरी क्लोज टू कम। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, और पाकिस्तान के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है बड़ा ही क्लियर है। पाकिस्तान की एफर्ट्स अपनी जगह, लेकिन दोनों ममालिक को भी बड़ा सेंसिबली सोचना होगा कि ये आखिरी मौका है मुज़ाकरात पे बैठने के लिए, और अगर ये मुज़ाकरात की सिटिंग नहीं हो पाती है तो फिर शायद सिचुएशन बहुत ही अबतर हो सकती है, जो ना ही अमेरिका चाहेगा और ना ही ईरान अफोर्ड कर सकता है। इसी के साथ ही इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।